بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہی ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس کو اللہ کے دین اور شریعت میں حرام مہینے قرار دیا جاتا ہے: رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے؟ اس مہینے میں پیش آنے والے بڑے ایونٹس کو مسلمانوں کو کیسے دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا وہ لاہ عمل ہے جو مرتب کرنا چاہیے جس سے منافرت اور مذہبی اختلافات کے رستے کو بھی روکا جا سکے؟ تمام مسائل کو آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو حرام مہینے قرار دیا، اشہر الحرم کی ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ یہ حرام مہینے کیا ہیں اور ان مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی شامل ہے؟ اس سے محرم کی اہمیت، محرم کا ایک تقدس کیا اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہمیشہ مہینے 12 ہی رہے ہیں۔ مہینوں کی تعین کا ایک ضابطہ وہ ہے جو چاند کی گردش سے وجود میں آتا ہے، ٹھیک، اور ایک دوسرا ضابطہ وہ ہے جو سورج کی گردش سے وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ دونوں طرح کے کیلنڈر آپ کو قدیم ترین تاریخوں میں مل جاتے ہیں۔ قمری کیلنڈر بھی مل جاتا ہے اور شمسی کیلنڈر بھی مل جاتا ہے۔ پھر عہد بہد ان میں تغیرات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ قمری کیلنڈر میں تو وہی اختلاف ہوتا ہے کہ کبھی مہینہ 29 کا ہو جاتا ہے، کبھی 30 کا ہو جاتا ہے، لیکن زمین کی گردش کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی 10 دن کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان تمام مسائل سے کس طریقے سے نمٹا جائے اور کس طرح ایک ضابطے کو سوسائٹی کے لیے مفید بنایا جائے، اس میں قدیم ترین تمدن میں بہت سی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ خود شمسی کیلنڈر کی آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تقویم کو بھی بہت سے مراحل سے گزرنا پڑا ہے، ٹھیک، اور مختلف ادوار میں حکمرانوں نے بھی اور بعض اہل علم نے بھی اس میں تبدیلیاں کی ہیں، تغیرات بھی کیے ہیں۔ تاہم اصولی بات وہی رہی ہے کہ شمسی کیلنڈر میں بھی 12 مہینے ہیں اور قمری تقویم میں بھی 12 ہی مہینے ہیں۔ ٹھیک، ان میں سے 4 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا ہے کہ ان میں جنگ و جدال ممنوع ہوگا۔ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ و جدال جو دنیا میں بہرحال ایک ایسی چیز رہی ہے جس سے جان چھڑائی نہیں جا سکی۔ ٹھیک، موجودہ زمانے میں جبکہ اقوام متحدہ کا ادارہ بن گیا، بہت سی قوتوں نے مل کر ایک عالمی نظم تشکیل دے دیا، اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جنگ ہوتی رہتی ہے۔ یہ ابھی ہمارے ہی دور کی چیزیں ہیں کہ جس میں ایران اور عراق 2 مسلمان ملکوں میں جنگ ہو گئی۔ ابھی حال میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سعودی عرب میں اور یمن کے درمیان اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی۔ ایسے ہی معاملات بعض اور علاقوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک بہت بڑی عبادت لازم کی ہے، اور وہ عبادت ہے حج کی عبادت۔ ہر سال حج ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی توحید کا مرکز جزیرہ نما عرب میں قائم کیا جائے گا اور اس میں لوگ عمرے کے لیے بھی آئیں گے۔ یہ ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ واضح کر چکے ہیں کہ حج نظر کی تمثیل ہے اور اصل عبادت ہے اور بڑی غیر معمولی عبادت ہے۔ اسی عبادت کو عام دنوں میں عمرے کی صورت دے دی گئی ہے۔ ٹھیک، جس طرح ہم کسی چیز کا اختصار کر دیتے ہیں تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حج کا اختصار ہے عمرہ، اور پھر حج اور عمرے ہی کے اندر سے بعض چیزوں کو لے کر جو سنت کے طور پر جاری تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے لیے عید الاضحیٰ کا تہوار مقرر کر دیا ہے۔ اس میں بھی وہی آداب، وہی حدود، اسی طرح قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ خاص عبادت ہے، بڑی غیر معمولی عبادت ہے۔ عالمی سطح پر لوگوں نے اس عبادت کے لیے آنا ہے۔ مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، میں گھر میں بھی پڑھتا ہوں، اور اگر اللہ توفیق دے اور قریب میں مسجد ہو یا کوئی معبد ہو تو وہاں بھی جا کے پڑھتا ہوں ٹھیک، نماز۔ اس میں بھی رکاوٹ پڑ سکتی ہے، لیکن یہ روز کا معاملہ ہے۔ یہ عالمی سطح پر ایک اجتماع کا انعقاد ہے، یعنی ساری دنیا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی تھی اس پر لبیک کہنے والے لوگ آئیں گے، سفر کریں گے۔ قدیم زمانے میں یہ سفر 1-2 دن میں نہیں ہوتا تھا،
اس وقت بھی آپ جب لوگوں کو لے جانا شروع کرتے ہیں تو ابھی ہمارے ملک میں بھی 40-45 دن لگ جاتے ہیں کہ جس میں لوگ جائیں اور لوگ آئیں. اسی پہ آپ قیاس کر لیں کہ قدیم زمانے میں جب یہ ہوائی جہاز نہیں تھے اور یہ بحری جہاز نہیں تھے تو لوگ کیسے سفر کر کے آتے ہوں گے. تو اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ 1 مہینہ عمرے کے لیے اور 3 مہینے حج کے لیے خاص کر دیے گئے کہ ان میں لوگ جنگ و جدال روک دیں گے. یعنی وہ لوگ جو دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، جو اس توحید کے مرکز سے وابستہ ہیں، کم سے کم وہ اپنی طرف سے ہتھیار رکھ دیں گے، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں نا کہ سیز فائر ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی. یہ آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر میں بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، کسی مصلحت کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ 2 دن 10 دن 20 دن جنگ نہیں ہوگی. ہمارے قریب میں جنگ ہو رہی ہے 20 سال سے، وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ عید کے موقع پر بعض اوقات دونوں جانب سے ایک جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان ہے. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری جنگیں وہ جائز بھی ہوتی ہیں، ناجائز بھی ہوتی ہیں. دنیا کے اندر بہرحال تلواریں نکلتی رہی ہیں، بے نام ہوتی رہی ہیں اور خون بھی بہتا رہا ہے. یہ صورتحال اگر پیدا ہو تو یہ بحث الگ ہے کہ وہ جنگ صحیح ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی ہے. یہاں جنگ موضوع نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ان مہینوں میں روک دیا جائے تاکہ لوگ ایک بڑی عبادت کے لیے جا سکیں. عمرہ کرنے والے سال بھر جب چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 1 مہینہ ایسا مقرر کر دیا گیا کہ جس میں اگر وہ چاہیں تو عمرے کا سفر کر لیں اور ان کو جنگ سے یا اس طرح کے کسی فساد سے واسطہ نہ پڑے. یہی صورتحال حج کے بارے میں کی گئی ہے اور اسی کو بیان کیا گیا اشہر معلومات. جب یہ کہا جاتا ہے حج کے مہینے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے مقرر کیے گئے ہیں. اس میں لوگ گھروں سے نکلیں گے، سفر کر کے جائیں گے، پھر ان کو واپس آنا ہے. اور اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کچھ دن پہلے ہیں اور اس کے بعد 10 ذوالحج کو جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد مزید 50 دن ہیں. تو اس طریقے سے یہ 3 مہینے حج کے لیے اور 1 مہینہ عمرے کے لیے حرمت والے مہینے قرار دے دیے گئے ہیں. اور حرمت کا مطلب یہاں کیا ہے؟ وہی جو المسجد الحرام کا ہے. یعنی ان مہینوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ان میں جنگ و جدال بند کر دیا جائے، اس میں لوگ اس عبادت پر توجہ مرتکز کریں اور اگر انہوں نے کوئی عزم کرنا ہے تو اسی عبادت کا کریں. ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ بات تو واضح ہوئی کہ حرمت والے مہینے کیوں قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو، اور محرم بھی اس میں شامل ہے. ایک ضمنی پہلو ذرا یہاں بتائیے گا کہ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت کے مہینے، ان کا اب اطلاق نہیں ہوتا، یہ اس عہد سے متعلق تھے. تو کیا اللہ کی شریعت میں قیامت تک مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ان 4 مہینوں میں کوئی انیشیٹو نہ لیں جنگ و جدال کے لیے اور رستے کھلے رکھیں، لوگ حج و عمرہ ادا کر سکیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو بیان کیا ہے اس میں کوئی سوال ہی اس کا نہیں ہے کہ یہ کسی خاص دور کے ساتھ مخصوص ہو. یہ حج کی عبادت کے ساتھ متعلق ہے. حج کی عبادت جب تک ہوتی رہے گی یہ قانون اسی طرح باقی رہے گا. یعنی یہ چیز کہ ہم امن قائم کریں، یہ چیز کہ جنگ و جدال کو ان مہینوں میں روک دیا جائے، یہ بات کہ مسلمان کم سے کم راستوں کو بالکل صاف کر دیں اور امن کے ساتھ لوگ اس عبادت کے لیے جا سکیں، اس کی ضرورت کیا ختم ہو گئی ہے؟ یعنی ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی کئی برس تک ایران اور عراق کے درمیان میں، تو کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی. یہ صحیح ہے کہ موجودہ ذرائع ایسے ہیں کہ جس میں آپ جنگ روکے بغیر بھی کچھ امن کی صورت پیدا کر سکتے ہیں، لیکن حرمت تو اسی طرح قائم رہے گی، اس لیے کہ وہاں پیغام یہ دیا جا رہا ہے اور اس پیغام میں بڑی معنویت ہے. یعنی جنگ جب ایک بار رک جاتی ہے تو جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، سوچنے کے مواقع ملتے ہیں، جنگ و جدال کی بجائے عبادت کی طرف توجہ ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب جزیرہ نما عرب کو یہ حیثیت دی گئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے گرد و پیش کے ممالک میں بھی اتمام حجت کے بعد دین کا ایک غلبہ قائم کر دیا گیا. یہ اسی کا نتیجہ ہے، اسی اقدام کا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گرد و پیش میں سب مسلمان ممالک ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں. تو اصلاً یہ انہی لوگوں سے متعلق بات ہوگی کہ وہ یہ راستے صاف رکھ دیں، ان میں کسی نوعیت کا جنگ و جدال نہ ہو، لوگوں کو کسی بدامنی سے سابقہ پیش نہ آئے اور وہ اطمینان سے حج کر سکیں. تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آخر کیا باعث ہوا اس کا کہ اس معاملے میں یہ رائے کسی شخص نے قائم کی کہ یہ ختم ہو گیا معاملہ. کوئی وجہ نہیں ہے اس کے ختم ہونے کی. اور جو اسلوب ہے قرآن مجید کا سورہ توبہ میں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرمت اس دن سے قائم ہے
جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ جو محرم کا مہینہ ہے، کہا جاتا ہے ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ ہجرت کے بارے میں جو تاریخی معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ تو کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، تو پھر ہجرت کے کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے کیسے ہو جاتا ہے؟ تاریخی معلومات جو کچھ ہمیں حاصل ہیں وہ یہ ہیں کہ جب یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ اب مسلمانوں کا اپنا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، اپنی کوئی تقویم ہونی چاہیے، اور سیدنا عمر کے زمانے میں اس کا فیصلہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو ساری تجاویز زیر بحث آئیں۔ گرد و پیش میں کچھ کیلنڈر موجود بھی تھے، آخر رومی سلطنت، ساسانی سلطنت اس سے پہلے قائم رہی تھی۔ سلطنتوں کے، حکومتوں کے معاملات تو کسی تقویم کے بغیر نہیں چلتے، احکام جاری کرنے ہوتے ہیں، اعداد متعین کرنے ہوتے ہیں، بعض موقعوں پر آپ نے وقت دینا ہوتا ہے، اسی طرح سے جو دستاویز بنتی ہے اس کے اوپر بھی کوئی تاریخ لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ ضرورتیں جو ہماری بھی اس وقت روزمرہ کی ضرورتیں ہیں اس وقت ہی سامنے آئیں، تو سیدنا عمر سے یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے کسی کیلنڈر کا تعین کر دیا جائے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جہاں کوئی اور تقویم جاری ہے اس کو مسلمان اختیار کر لیں یا اپنی کوئی تقویم۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہجرت سے اس کی ابتدا کریں گے، اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کافی بحث ہوئی۔ یعنی بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ابتدا کر دی جائے، بعض نے کچھ دوسری آراء بھی دی۔ اس پر اتفاق ہو گیا کہ ہجرت سے اس کو، کیونکہ ہجرت ہی در حقیقت مسلمانوں کی ریاست کی ابتدا ہے، تو اس میں بڑی معنویت ہے کہ اس سے پہلے تو یہ دعوت تھی، ایک پیغام تھا، لیکن جب اس نے باقاعدہ ایک اجتماعی نظم کی صورت اختیار کی اور اصل میں تقویم اسی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو پھر اس کی ابتدا بھی وہیں سے ہونی چاہیے۔ یعنی یہ گویا مسلمانوں کے اقتدار کی نوید تھی ہجرت، اور یہ معلوم ہے خود ہجرت سے متعلق جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر پیغمبروں کی دعوت میں، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کسی قوم کی تقدیر کا حکم سنا دیتے ہیں، یعنی یہ بتا دیتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہجرت کیونکہ انبیاء کی تاریخ میں یا پیغمبروں کی تاریخ میں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جس میں حجت تمام ہو گئی، پیغمبر کو نکلنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی عدالت نے فیصلہ سنانا ہے۔ وہ فیصلہ منکرین کے لیے کیا ہوگا وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، وہ مومنین کے لیے کیا ہوگا وہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ تو ایک بڑا معرکہ اس موقع کے اوپر اپنے انجام کو پہنچتا ہے، یعنی وہ دعوت جو برپا کی گئی اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عدالت کی فضا ہموار ہوتی ہے، وہ موقع ہے جو ہجرت کے نتیجے میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کا انتخاب صحابہ کرام نے کیا، اور میرے خیال میں بہت صحیح انتخاب کیا، اسی سے ابتدا کرنی چاہیے تھی۔ اب جس طرح کہ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ تو مہینہ ابتدائی مہینہ نہیں تھا، تو یہ معلوم کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ عرب اس بات کو جانتے تھے کہ عربوں کے ہاں یہ تقویم محرم سے شروع ہوتی تھی، اچھا پہلے سے یہی طریقہ تھا۔ تو اس میں پھر یہ سوال ہوا کہ جو تاریخ ہے اس کو اگر ہم ہجرت سے شروع کرتے ہیں تو پھر تقویم کا پورا نظام نیا بنے گا، اس کو موضوع نہیں سمجھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ اس سال سے ہم نے اپنی تقویم کی ابتدا کر دی جس سال میں ہجرت ہوئی، تو محرم ہی کے مہینے کو پہلا مہینہ رکھا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے عرب میں روایت موجود تھی۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ پہلو بھی واضح ہوتا ہے کہ عربوں نے اگر اس کو پہلے سے ہی پہلا مہینہ رکھا تھا تو اس مہینے کی اس کے علاوہ بھی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی معلوم ہوا کہ یہود ہوں یا باقی قبائل ہوں، باقی مذہبی گروہ ہوں، ان کے نزدیک بھی ایک تقدس تھا اس مہینے کا۔ عاشورہ کے دن کے بارے میں بعض چیزیں آتی ہیں، تو یہ بیان فرمائیے گا کہ حرمت کے مہینوں کے علاوہ بھی محرم کو قدیم جو ادوار ہیں ان سے کوئی نہ کوئی مذہبی تقدس، کوئی ایونٹس اس میں ہوئے تھے بڑے، کچھ حیثیت اس کی وہاں بھی نظر آتی ہے۔ یہود کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جو کچھ بھی استبداد تھا اس سے نجات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو خاص عنایت فرمائی کہ بنی اسرائیل کو نکال لیا گیا اور فرعون غرقاب ہوا، وہ واقعہ اس مہینے میں پیش آیا تھا۔ چنانچہ وہ روزہ بھی رکھتے تھے اس کا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی، اس تاریخی واقعے سے باخبر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان سے زیادہ اس بات کی مسرت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اس دن نجات ملی تھی، تو ہم آئندہ 2 روزے رکھا کریں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اس مہینے کی، ظاہر ہے کہ اگر 9 محرم کی یا 10 محرم کی ایک اہمیت تھی، تو وہ محرم کا مہینہ تھا، اس کو آپ سے آپ یہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا دنیا سے رخصتی کے لیے
تو عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے نا کہ ربیع الاول کے مہینے میں، اس کی ایک خاص تاریخ بھی ہے، لیکن تاریخ سے قطع نظر خود ربیع الاول کے مہینے کو ایک بڑی غیر معمولی حیثیت مسلمانوں کے حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے ہاں تو اس کی اہمیت یہی تھی۔ قریش کے بارے میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن ان میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جس کو متعین طور پر کہا جا سکے کہ یہ کوئی قابل اعتماد چیز ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس اس وقت جو تاریخ ہے اس میں یہود کی تاریخ کا یہ واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح بیان کیا گیا اسی کی روایات۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ محرم ہی کا مہینہ تھا، ایک دلخراش واقعہ پیش آیا کربلا کی وادی میں، اور اسی کی بنیاد پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو مذہبی رجحانات، دو مذہبی گروہ سامنے آئے۔ میں اس بحث میں آپ کی رائے جاننے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک حساسیت ہوتی ہے، ایک گروہ بندی بھی ہے، ایک نقطہ نظر کے ساتھ تعلق اور ایک تمسک بھی ہوتا ہے۔ آپ کا یہ خاصہ رہا ہے کہ آپ اپنی شناخت مسلمانی بتاتے ہیں، اور ہر مسلک، ہر فرقے کا آدمی آپ کو سنتا ہے، اور آپ چاہتے یہی ہیں کہ لوگ حقائق کے طالب علم بنیں، ان کو صحیح پس منظر میں چیزوں کو رکھ کے دیکھیں، اور اسی سے ایک حقیقی اتحاد بھی پیدا ہوگا۔ مجھے پہلے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک مسئلہ ہوا، اس کے نتیجے میں خون بہا، اور وہ خون بھی کسی عام انسان کا نہیں تھا، نواسہ رسول کا خون تھا، شہادت کا دلخراش واقعہ۔ اس واقعے کے اندر جو امت کا ایک درد چھپا ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ تو ایک بالاتفاق موضوع ہے، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابتدا یہیں سے چاہوں گا کہ جو نتیجہ نکلا، اس نتیجے کی حساسیت، دلخراشیت، اور اس سے جو امت کو نقصان ہوا، اس پہ تو پوری امت ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایک فطری بات ہے کہ جب بھی کبھی اس طرح کا حادثہ ہوگا، کوئی مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اور اگر وہ خون بھی کسی غیر معمولی ہستی کا بہا ہے تو ہر شخص کے لیے یہ واقعہ ایک دلخراش واقعہ ہے، اس پر بہت افسوس ہوگا۔ اس وقت دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کا خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر کے بعض لوگ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بم چلائے گئے ہیں، ہمارے بازاروں میں لوگوں کو مارا گیا ہے، ہمارے بچے مرے ہیں، ہماری عورتیں مری ہیں، تو اس پر بھی اسی طریقے سے آدمی رنجیدہ خاطر ہوتا ہے۔ تو یہ سب واقعات انتہائی دلخراش ہیں۔ اچھا، اس سے پیچھے آپ جائیں تو اگر سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، یا سیدنا عمر پر کچھ لوگ حملہ آور ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی شخصیت سے مسلمان امت محروم ہوئی، تو یہ سب بہت دلخراش واقعات ہیں، اور آدمی جب ان کو پڑھتا ہے تو اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، وہ رنجیدہ بھی ہوتا ہے، اس کو غم بھی ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعات کاش نہ ہوتے۔ میرے نزدیک یہ تو ایک بالکل بدیہی اور فطری چیز ہے۔ کون آدمی ہے کہ جو یہ پسند کرے گا کہ کسی کا خون بہا دیا جائے، اور پھر کون ہے جو یہ پسند کرے گا کہ کسی صالح انسان کا خون بہایا جائے، اور پھر اس سے آگے کون یہ پسند کرے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رکھنے والی کسی ہستی کا خون بہایا جائے۔ تو اس لیے یہ تو ہر لحاظ سے ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ بڑے ظلم کا واقعہ ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے۔ میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ سورہ حجرات کو امام فراہی نے بالکل درست کہا ہے کہ اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جو کچھ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آنے والا تھا، اس میں اس کو سامنے رکھ کر ہدایات دی گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی، جیسے کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد کے واقعات سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طریقے سے اور بعض حادثے اور واقعات ہوئے۔ تو ان تمام موقعوں کے اوپر جو اصلاً چیز مطلوب ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے تھا، تلواریں نہیں نکلنی چاہیے تھی، امن کے ساتھ اور صلح کے ساتھ معاملات طے ہونے چاہیے تھے۔ معاملات بعض اوقات سیاسی ہوتے ہیں، بعض اوقات سماجی ہوتے ہیں، اور سیاسی سماجی معاملات میں اختلافات یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے یہ ہونے ہی نہیں چاہیے، یہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ہم بھی ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تلخی پیدا ہو جاتی ہے، جمہوری ادوار میں بھی ہوتی ہیں۔ دنیا نے جب یہ ایک پرامن طریقہ ایجاد کر لیا انتخابات کا، اس کے بعد بھی بعض اوقات بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں میں، جدید ترین ریاستوں میں ہر جگہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے جتنے واقعات ہوئے ہیں، وہ اگر کسی جگہ تعذیب کے واقعات ہیں، کسی جگہ کسی پر تشدد کے واقعات ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے معاملے میں ہم جانتے ہیں، احمد بن حنبل کے بارے میں ہم جانتے ہیں،
بالکل اسی طریقے سے اگر کسی صالح انسان کو اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تعلق رکھنے والی کسی ہستی کو یا صحابہ کرام میں سے کسی کو اس تشدد کا نشانہ بننا پڑا ہے یا اس کے نتیجے میں اس کی شہادت ہوئی ہے تو اس پہ کون رنجیدہ نہیں ہوگا؟ اصلی سوال یہ ہے کہ معاملے کو دینی لحاظ سے کیسے دیکھا جائے اور سماجی لحاظ سے کیسے دیکھا جائے. یعنی تاریخ میں جو بڑے واقعات ہوتے ہیں آپ چاہیں تو ان واقعات کو یاد بھی کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو ان کا آپ کوئی دن بھی مقرر کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اس پہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ مذہبی افتراق کی بنیاد بن جائیں یہ وہ چیز ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ دل خراش ہے جتنا دل خراش وہ مظلومانہ شہادت کا واقعہ ہے. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو. یہ بات تو بالکل واضح ہے, ہر کوئی جانتا ہے, جس طرح آپ نے وضاحت بھی کی کہ اللہ کو یہ بالکل مطلوب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر کسی نوعیت کا ظلم جبر اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئے. میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, آپ کا علمی تحقیقی پس منظر ہے, مسلمان امت کی تاریخ کو بھی آپ نے جانا اور یہ دنیا میں جو سیاسی عمل کا ارتقا ہے اس پہ بھی آپ کی نظر ہے. بیان فرمائیے گا کہ وہ سیاسی منظرنامہ کیا ہے, وہ پس منظر کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک ہم اس واقعے کو, اس حوادث کو ان کے پرسپیکٹیو میں رکھ کے نہیں دیکھیں گے تو شاید مستقبل قریب میں بھی مسلمان کوئی نیا سبق سیکھ کے اپنے آپ کو اس طرح کے حوادث سے نہ بچا سکیں. عہد بہد ذرا مجھے بتائیے گا کہ منظرنامہ کیا ہے تاریخ میں, کیا حوادث ہیں, کیا ایونٹس ہیں جن کے نتیجے میں یہ ایک دل خراش واقعہ ہوا اور پھر مسلمانوں امت کے اندر ایک پورے افتراق کی بنیاد جو ہے وہ یہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سیاسی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ بتا دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم, یعنی مسلمانوں کے ہاں نظم سیاسی تو وجود میں آئے گا. نظم سیاسی یا نظم اجتماعی یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے, اپنی اصل کے لحاظ سے یہ انسان کی جبلی ضرورتوں سے پیدا ہوا ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طرح ہے کہ وہ ایک خاندان بنانا چاہتا ہے. اب خاندان بنانا چاہتا ہے یہ چیز تو اس کی فطرت کے اندر بدیت کر دی گئی ہے, اس کے تقاضے بھی فطرت کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو قاعدے ضابطے میں لے آتے ہیں تو اس طرح وہ شریعت کا موضوع بن جاتا ہے. یہی صورتحال ریاست کی ہے. انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے, ارادہ و اختیار کا وہ استعمال کرتا ہے. یہ استعمال بعض اوقات برا استعمال ہو جاتا ہے, یعنی سوء استعمال کی نوبت آ جاتی ہے. سوء استعمال کو روکنے کے لیے یعنی کسی آدمی نے اسی ارادے و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی کا مال لوٹ لیا, کسی کی جان لے لی, کسی کے ساتھ ملاوٹ کر دی, غبن کر لیا, چوری کر لی, تو یہ سب جرائم انسان کے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. ان کے معاملے میں لوگوں کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا جائے, اس چیز نے در حقیقت ریاست کو پیدا کیا ہے. تو ریاست تو انسان کا فطری, انسان کا جبلی تقاضا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں مذاہب کے اختلاف کے باوجود, رنگوں کے اختلاف کے باوجود, نسلوں کے اختلاف کے باوجود, زمانے کے اختلاف کے باوجود اس بات پر کم و بیش عالمی سطح پر انسانوں کا اجماع ہے کہ ریاست ہونی چاہیے. یہ چونکہ فطرت کا تقاضا ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام اختلافات کے باوصف اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ریاست کا نظم قائم کیا جائے گا. ریاست کا نظم قائم کیا جائے تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس نظم کو چلائیں گے. ساری کی ساری قوم تو نہیں چلا سکتی, اور کون لوگ ہیں چلائیں گے, اس سوال کا جب آپ جواب دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایک فارمولے, ایک قاعدے, ایک ضابطے یا ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ قانون یا وہ ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے, جس وقت اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں ایک حکومت قائم ہوئی, میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کرتے ہیں اگر حکومت مل جاتی ہے. یعنی اگر اللہ کے رسول کو یا اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو حکومت مل جائے تو پھر براہ راست وہ اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں حکومت کا نظم چلاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں جب بھی کسی چیز کی طرف رجوع کے لیے کہا جاتا ہے تو اللہ اور رسول کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی اوپر اس کائنات کا پروردگار ہے اور زمین کے اوپر اس کا رسول اس کی نمائندگی کر رہا ہے. تو یہ حکومت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم ہوئی, اس کے بارے میں جب اس کے قیام کے آثار پیدا ہوئے تو سورہ شورا میں یہ بتا دیا گیا کہ امرہم شورا بینہم, یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہمیشہ ان کی رائے پر مبنی ہوگا. امرہم شورا بینہم پر اس وقت کوئی تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے, اس پر میں بھی بہت کچھ لکھ چکا ہوں, بہت سے دوسرے اہل علم بھی اپنی آراء دے چکے ہیں. اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے
کہ یہاں نہ بندوق کو یہ حق ہے کہ وہ حکومت کرے، نہ کسی خاندان کے لیے کوئی خصوصی فضیلت ہے، نہ کسی طبقے کو مسلمانوں پر کوئی اقتدار ہمیشہ کے لیے دے دیا گیا ہے، بلکہ خود مسلمان امرہم شورا بینہم، یعنی اس میں کوئی شرط نہیں عائد کی گئی. یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان اپنے باہمی مشورے سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں گے، ریاست سے متعلق فیصلے کریں گے. اس لیے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی حکومت جہاں بھی ہوگی وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہوگی. اور اگر کوئی حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے، یعنی لوگوں نے اس کو منتخب کیا ہے. انتخاب کے طریقے وقت اور زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جو طریقے آج ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ طریقے آج سے 500 سال 400 سال پہلے نہیں اختیار کر سکتے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں ایک قبائلی نظام تھا. ظاہر ہے کہ جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا اس قبائلی نظام کی روایات کو سامنے رکھ کے اختیار کیا جائے گا. یہ طریقے کی بحث ہے، یعنی کسی اصول کو آپ نے سوسائٹی سے متعلق کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے. تو اپلائی کرتے وقت تو ہمیشہ یہ چیز ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ زمانہ کون سا ہے، حالات کیا ہیں، کس طریقے سے اس چیز کا اطلاق کیا جائے. لیکن اصول ہمیشہ یہی رہے گا کہ حکومت لوگوں کے اعتماد سے قائم ہوگی، لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی. جب تک لوگوں کا اعتماد اور لوگوں کی رائے اسے حاصل ہے اس وقت تک قائم رہے گی. اگر لوگوں کے اعتماد اور ان کی رائے کی تائید سے وہ محروم ہو جاتی ہے تو اس کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جب ہم لفظ بولتے ہیں جائز حکومت تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت جس کو لوگوں نے منتخب کیا ہو، جس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، جو لوگوں کی رائے سے وجود میں آئی ہو، جس میں کہیں تلوار نہ اٹھانی پڑی ہو، جس میں کہیں بندوق نہ چلانی پڑی ہو، جس میں کسی کے لیے کسی استبداد کا کوئی موقع نہ ہو. کسی بھی طریقے سے جس میں لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیا جائے، لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا. یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے. اس معاملے میں تو میرے نزدیک کسی دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے ہر حکومت کے بارے میں جواز اور عدم جواز کا فیصلہ اسی اصول پر یعنی انتقال اقتدار کا طریقہ طے ہے قرآن میں. انتقال اقتدار کا جائز طریقہ طے ہے، یعنی وہ طریقہ جس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے. تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر خواہ کوئی فوج حکومت قائم کرے، خواہ کوئی گروہ حکومت قائم کرے، خواہ کوئی فرد حکومت قائم کرے، وہ ہر حال میں ایک ناجائز حکومت ہوتی ہے. یہ بات تو طے ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے ایک بڑا گروہ ہے، اس گروہ کے مذہبی نظریات ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا غلبہ ایک ملک میں قائم کرے، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پھر میں یہ سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ کے دین کے اس حکم پر جو حکومت کو وجود میں لانے کے لیے دیا گیا اس پر کون عمل کرے گا؟ بہت اہم نقطہ. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین پر عمل کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو بعد میں معاملات ہوں گے. سب سے پہلے تو اللہ کے دین کا حکم یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ کسی علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ حکومت کا انعقاد کریں. اسی لیے میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا رہا ہوں کہ ہمارا موقف اس معاملے میں کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. ایک ہی موقف ہے اور وہ یہ کہ یہ ریاست پاکستان ہو یا اس کے ساتھ کوئی دوسرے ممالک میں جیسے افغانستان ہے، ایران ہے یا اور کوئی ملک ہو یا سعودی عرب ہو، ہر جگہ پر اصول یہی ہے کہ حکومت کا نظم لوگوں کے اعتماد پر قائم ہونا چاہیے، لوگوں کی رائے پر قائم ہونا چاہیے. لوگوں کے اعتماد اور رائے کو حاصل کرنے کے طریقے تمدن کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں. اس زمانے میں ہم انتخابات کرا لیتے ہیں، کسی اور دور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور راستہ اس کے لیے نکل آئے، لیکن اس اصول کی پیروی کرنی چاہیے اور یہ بات ہمارے دین نے طے کر دی ہے. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں اس بات کو ایک اچھا طریقہ مانا جاتا ہے یا ایک پرامن طریقہ ہے جو لوگوں نے انتقال اقتدار کے لیے اختیار کر لیا ہے. اللہ کے دین کی رہنمائی بھی یہی ہے. اگر آپ میری کتاب میزان میں قانون سیاست کا مضمون نکال کے دیکھیں تو آپ اس میں یہ بہت وضاحت سے پڑھیں گے کہ نظم اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے دین کی ہدایت کیا ہے. وہ امرہم شورا بینہم ہے. جو حکومت لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر قائم نہیں ہوئی، ان کی رائے کی بنیاد پر قائم نہیں ہے یا ان کی رائے کی تائید سے محروم ہو چکی ہے، وہ اصلاً اب ایک ناجائز حکومت ہو چکی ہے اللہ کے نزدیک. اس بنیاد پر میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کچھ گروہوں نے کسی موقع کے اوپر کوئی حکومت قائم کر لی تھی اور وہ حکومت اسی طرح سے بندوق کے زور پر یا تلوار سے قائم ہوئی تھی
تو وہ حکومت خواہ کتنی پرامن کیوں نہ ہو اور کتنا ہی دین کا نام کیوں نہ لے، ہم ان محاسن کی تائید کریں گے، پیروی کریں گے، ان کی ہم تحسین بھی کریں گے، لیکن یہ بات کہ وہ ایک جائز حکومت ہے یہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ ٹھیک بات۔ تو یہ تو اصولی طور پر ایک طے شدہ بات ہے۔ اب جس وقت آپ اس اصول کا اطلاق کرتے ہیں تو اطلاق کرنے کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی تفصیلی بحث کر کے یہ بتایا تھا کہ اطلاق کرنے کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے، یعنی ضرورتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور وہ ناگزیر ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ کہ قوم 100 افراد پر مشتمل ہے، لاکھ پر ہے، کروڑوں پر ہے، اس کے اندر سے ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز وجود میں آنا چاہیے، یعنی پہلا قدم ہی جمہوریت کا یہ ہے۔ ٹھیک۔ اسی لیے پارلیمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی میں ایک سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حوازن کے قیدی پکڑ لیے گئے، جنگ حنین کے بعد جو معاملات پیش آئے، تو ان قیدیوں کی تعداد کوئی 6000 سے زیادہ تھی۔ اچھا۔ یہ قیدی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ آپ کا ہمیشہ طریقہ رہا، آپ چاہتے تھے کہ چھوڑ دیے جائیں، آپ نے انتظار کیا۔ کیوں انتظار کیا؟ اس لیے کہ قرآن کا قانون یہی تھا جو سورہ محمد میں بیان ہو گیا تھا کہ ہم احسان کے طور پر بھی چھوڑ سکتے ہیں اور فدیہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ بات کی جائے، دیکھیں کہ احسان کرنے کے کوئی فوائد ہیں سیاسی لحاظ سے، کیا ہم فدیہ لے سکتے ہیں؟ وہ لوگ آئے نہیں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے، تو آپ نے قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے نہ حکومت کے پاس جیلیں تھیں، نہ اس طرح کے بڑے کیمپ بنائے جا سکتے تھے، نہ اتنے ہزاروں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا جا سکتا تھا، تو یہی ایک سادہ طریقہ تھا کہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ٹھیک۔ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم بیان ہوا ہے سورہ محمد میں، وہ جس طرح ریاست کے نظم کے لیے ہے اسی طرح لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب لوگ خود انفرادی معاملہ کر لیں گے، درست۔ یعنی وہ چاہیں تو چونکہ ایک ہی علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، ان کے قبائلی معاملات میں بھی بہت سے اشتراکات تھے، وہ چاہیں تو احسان کے طور پر چھوڑ دیں، چاہیں تو کسی سے فدیہ لے لیں، تو ان کے لیے یہ گویا ایک طرح کا مال غنیمت بھی بن جاتا تھا۔ یعنی اگر وہ فدیہ لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ انفرادی طور پر اس کو وصول کر لیں گے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی قیدی تقسیم کیے ہی تھے کہ حوازن کے لوگ آ گئے، اچھا، اور انہوں نے آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی، اور اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی یہی رائے بنی کہ ان کے قیدی بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیے جائیں۔ اچھا۔ جب یہ رائے بنی تو آپ قیدیوں کو تقسیم کر چکے تھے، تو لوگوں سے آپ نے یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے جو قیدی میرے پاس تھے ان کو تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو بغیر کسی معاوضے کے چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے، اور جو بغیر کسی معاوضے کے نہیں چھوڑنا چاہتا اس کو ہم فدیہ دے دیں گے آئندہ کسی فتح کے موقع کے اوپر۔ یعنی گویا ایک طرح سے ایک وعدہ کر لیا، کمپنسیٹ کریں گے۔ اس میں اب لوگوں کی رائے چاہیے تھی، اور لوگوں کی اس وقت بہت بڑی تعداد تھی، یعنی ہزاروں کا لشکر سامنے موجود تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ رائے کیسے لی جائے لوگوں سے۔ اس میں آپ نے جب بات کی، لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا، کسی نے یہاں سے بات کی، کسی نے وہاں سے بات کی۔ اس موقع کے اوپر یہ ایک ضرورت پیش آ گئی کہ اب لوگوں کی رائے کیسے معلوم کی جائے اتنے بڑے مجمع میں۔ تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا عربی زبان کا کہ اب تم میرے پاس اپنے عرفاء بھیج دو، یعنی اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیج دو۔ یہ دیکھیے یہ بڑی فطری ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گویا ابتدا کر دی۔ ہماری اسلام کی جو جدید تاریخ ہے جو حضور سے شروع ہوئی ہے اس میں ابتدا کر دی، اس کی قدیم میں بھی آپ کو بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو آپ امرہم شورا بینہم کے بنیاد پر اگر کوئی نظم چلانا چاہتے ہیں، اس کی سب سے پہلی سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو، کوئی ایوان نمائندگان وجود جن کے ذریعے سے رائے معلوم یہ ہو۔ جو ایوان نمائندگان وجود میں لایا گیا، یعنی صحابہ کرام نے جس کی بنیاد رکھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وجود میں آیا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں مدینے کو اور مہاجرین انصار کی جماعت کو جو حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اس کے لحاظ سے تو بالکل موزوں تھا۔ ٹھیک۔ لیکن نہ وہ بالکل متعین تھا، نہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس وقت جو ریاست وجود پذیر ہو چکی ہے وہ پوری طرح اس کے لیے ریپرزنٹیٹیو ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی
اور اس کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر کا انتخاب ہوا، اس کی بنیاد پر سیدنا عمر کا انتخاب ہوا، اسی کی بنیاد پر سیدنا عثمان کا انتخاب ہوا۔ اس وقت یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل سے بتاتا کہ اسی اصول پر ہوا، اسی کی بنیاد پر ہوا، یہ کوئی ابدی چیز بن نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک، تو صحابہ کرام یا خلفائے راشدین کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو وجود میں نہیں لا سکے، یہ امرہم شورا بینہم کو زمین پر اتارنے کے لیے ناگزیر ضرورت ہے۔ ٹھیک، یہ جو آپ کے ہاں انتخابات ہوتے ہیں، ان کی بھی اگر آپ پیچھے جا کے تاریخ معلوم کریں تو یہ در حقیقت برطانیہ ہے نا جس میں اس کا نشو و نما ہوا ہے، تو وہاں پر بھی یہ دارالامراء ہے جس کے درمیان اور بادشاہ کے درمیان میگنا کارٹا ہوا، اور آہستہ آہستہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو کی وہ صورت پیدا ہونا شروع ہو گئی جس کو آج آپ پارلیمنٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سلطنت روما میں اس کے آثار دیکھتے ہیں، یونانیوں کے ہاں اس کے آثار دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو ہے یا ایوان نمائندگان ہے، وہ جب تک وجود پذیر نہیں ہو جاتا تو فصل نزاعت نہیں ہو سکتا، یعنی گویا جمہوری اصول کے مطابق حکومت کو چلانا ممکن نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ سب سے بڑی چیز تھی جس کا میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چونکہ موجود نہیں تھا، اس وجہ سے حوصلہ مند لوگ اٹھتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں۔ اس وقت بھی جو لوگ سیاسی جماعتیں بناتے ہیں یا سیاسی جدوجہد کرتے ہیں وہ حوصلہ مند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح مختلف علوم و فنون کے ماہرین پیدا کرتا ہے، اسی طرح سیاسی لیڈرشپ کے لیے بھی لوگ پیدا کرتا ہے، وہ اٹھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیسے کیا جائے، تو یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو ہے جس کا اعتماد اگر حاصل ہو جائے تو ظاہر ہے پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو جاتا ہے۔ یہ چیز وجود میں نہیں آ سکی، اور ایک حادثہ ہو گیا، اور وہ حادثہ کیا تھا، سیدنا عثمان کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایک خلیفہ راشد کی شہادت ہو گئی۔ جب اس زمانے میں یہ شہادت ہوئی تو اس کے کچھ نتائج نکلے، خبریں کیا پہنچتی ہیں، دوسرے علاقوں میں لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، پھر وہیں ایک حکومت کا انعقاد کر لیا گیا، اس میں جو پہلے سے طریقہ چلا آ رہا تو اسی کی پیروی کی گئی۔ تو یہ وہ پس منظر ہے کہ جس میں ایک باقاعدہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹوز، ایک ایوان نمائندگان نہ ہونے کے نتیجے میں یہ خلفشار پیدا ہوا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ اس کو اپنے پہلے دور میں وجود میں لا سکے، نہ اس کے بعد صدیوں تک وجود میں لا سکے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے دانشور، بڑے فقہا، بڑے علماء پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ چیز وجود پذیر نہیں ہو سکی۔ ہمارے ہاں نہ مغلوں میں یہ چیز پیدا ہو سکی، نہ عثمانیوں کے ہاں آ سکی، نہ اسی طرح کے بنو امیہ کی دونوں حکومتوں میں، خواہ وہ پہلی حکومت ہو یا پھر ہسپانیہ کی حکومت ہو، نہ بنو عباس کے ہاں، نہ فاطمیوں کے ہاں، یا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو۔ اس کے بغیر آپ ایک جمہوری حکومت، لوگوں کے اعتماد پر قائم ہونے والی حکومت نہیں بنا سکتے۔ واضح بات۔ یہ وہ اصل میں پس منظر ہے جس میں میرے نزدیک تلوار نکلی اور وہ فیصلہ کن ہو گئی، اور پھر متغلبین کی حکومت قائم ہوئی، یعنی وہ لوگ کہ جو تلوار کے زور پر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ ایسی کوئی حکومت کبھی جائز نہیں ہوتی۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب۔ اس سلسلے کو یہ بیان فرمائیے گا کہ دینی لحاظ سے آپ نے بتایا کہ یہ اصول تو طے ہے کہ جمہوریت ہی ہے، لوگوں کی رائے پر مسلمان اپنا اقتدار کی منتقلی کریں گے، حکومت قائم ہوگی۔ نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا اگر نہیں ہوتا پھر تلوار فیصلہ کن ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی کہ دین نے کوئی ہدایت دی ہے کہ اگر کوئی تلوار کے ذریعے، استبداد کے ذریعے حکومت قائم کر لیتا ہے تو اب مسلمانوں پر کیا فرض ہے کہ کیا وہ خروج کریں گے، اس کے خلاف بغاوت کریں گے؟ کیا وہاں پر بھی دین نے کوئی الگ سے ہدایت دی ہے؟ اسلام تو اس بات سے واقف ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا عمر نے جو خطبہ دیا، اور بڑا مشہور خطبہ ہے اور بخاری میں نقل ہوا ہے، جس میں اپنے آخری زمانے میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ حکومت کیسے قائم ہوتی رہی ہے، بڑی تفصیل سے۔ اس میں جو جملہ انہوں نے بولا وہ کیا ہے، لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کی رائے، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کوئی خلافت، کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو جواز عدم جواز کے بارے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کی رائے کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف جنگ کرے، اس لیے کہ یہ اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ ٹھیک، اس وقت بھی اگر ہم کسی معاملے میں مسلمانوں کو سیاست میں نزاع کرتے دیکھیں، یعنی کچھ گروہ بن جائیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ ہم اسلام کے نام پر، مثال کے طور پر ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ تلوار کے زور پر قائم کریں گے، تو ان کو سب سے پہلی بات یہی بتانی چاہیے کہ تمہارا یہ اقدام، تمہارا یہ فیصلہ ایک ناجائز فیصلہ ہے۔ ٹھیک، اب یہ صورتحال کہ یہ جائز ناجائز کی بحث ایک طرف دھری رہ گئی اور تلوار نکل آئی یا بندوق چلنے لگ گئی،
جب وہ تلوار نکل آتی ہے تو پھر میں نے ایک مرتبہ یاد ہوگا آپ کو یہ عرض کیا تھا، پھر تلوار ہی فیصلہ کرتی ہے، یعنی پھر کوئی اور چیز فیصلہ کرنے والی ہو نہیں سکتی، تلوار ہی فیصلہ کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ ہماری فقہ کے سامنے آیا کہ جب تلوار فیصلہ کن ہو جائے، تلوار فیصلہ کن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس شخص نے تلوار اٹھائی، ظاہر ہے خانہ جنگی کی صورتحال ہے، سب لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اس کے دوران میں کسی ایک کو غلبہ حاصل ہوگی۔ اس وقت بھی دیکھیں نا، جب ملکوں کے اندر مارشل لا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اگر پوری کی پوری فوج پیچھے کھڑی ہو اور کسی قسم کا افتراق پیدا نہ ہو تو حکومت قائم ہو جاتی ہے، ٹھیک، یعنی مارشل لا کامیاب ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ انقلاب برپا ہو گیا۔ اور اگر خود فوج کے اندر خلفشار پیدا ہو جائے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں ہوئی بعض جگہوں کے اوپر یعنی خون ریزی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوا۔ تو جب اس آئینی صورتحال میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آئینی صورتحال کیا ہے، یعنی لوگوں کے پاس ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو موجود ہے، ایک ایوان نمائندگان موجود ہے، اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ جمہوریت کے لیے یا امرهم شورا بینہم کے لیے پہلا کام یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ایوان نمائندگان کیسے وجود میں آئے گا۔ آپ اس کا فیصلہ جیسے ہی کر لیتے ہیں اس کے بعد تو پھر کسی کے پاس جواز باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک، لیکن اگر یہ نہ ہو تو میں نے عرض کیا خانہ جنگی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حوصلہ مند لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں زیادہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں زیادہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اب فصل نزاع کے لیے کیا کیا جائے، ٹھیک، یعنی جو فصل نزاع کے لیے پرامن طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پھر تلوار فیصلہ کون ہو جاتی ہے، کیونکہ نکل آئی ہے اب وہ تلوار نکل آئی ہے نا، تو اب تلوار ہی فیصلہ کرے گی، بندوق ہی فیصلہ کرے گی۔ اس نے فیصلہ کر دیا کسی ایک کے حق میں، کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فتح حاصل ہوگی۔ ٹھیک، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خانہ جنگی کی صورتحال ہمارے ہمسائے میں جاری ہے، اور اس میں بھی یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کس کو فتح ہو جائے، فتح کے شادیانے بھی بجائے جا رہے ہیں اور فتح کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس پر لوگ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اگر ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو موجود ہے، اگر ایک دستور بنا دیا گیا ہے، اگر ایک آئینی حکومت قائم کر دی گئی ہے، تو فرض کیجئے کہ آپ کو منظور نہیں ہے تو اسی دستور کے تحت اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو ترمیم کر کے لوگوں سے پوچھ لیا جائے ٹھیک، کہ وہ کس گروہ کو یہ حیثیت دیتے ہیں۔ لیکن اگر مختلف گروہ اس اصول کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا، پھر بندوق فیصلہ کرے گی، یعنی پھر فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نے کیا فیصلہ کرتی ہے، یعنی کسی ایک شخص کو، کسی ایک گروہ کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آخری درجے کا غلبہ جب اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقابل کی قوتیں سرنڈر کر دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں متغلب کی حکومت۔ ٹھیک، یہ استیلا کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، یہ استبدادی حکومت ہے اپنی ذات میں، لیکن جب یہ قائم ہو جاتی ہے تو اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ کسی آئین کو توڑ دینے کے نتیجے میں ہوئی ہے، کیا کسی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کو رد کر دینے کے نتیجے میں ہوئی ہے، یا ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، موجود نہیں تھی؟ اگر تو پہلی شکل ہے کہ ایک دستور موجود ہے، ایک آئین موجود ہے، ایک ایوان نمائندگان موجود ہے، اس کی موجودگی میں اگر اس طرح کا اصرار کیا جاتا ہے کہ بندوق فیصلہ کرے گی تو آخری درجے کا جرم ہے۔ میں نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا تھا کہ یہ تو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، ٹھیک، یعنی ایک ملی میثاق موجود ہے، اس کے تحت آپ حکومت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ بندوق نکال لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور تلوار ہی ایک فیصلہ کن چیز ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اس کی حکومت بالفعل قائم ہو جائے گی۔ ٹھیک، یہ ہمیشہ سمجھیے کہ یہ ڈی فیکٹو ہے جو زیر بحث ہے، بالفعل قائم ہو جائے گی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے کسی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے نہ ہونے کی وجہ سے اس حکومت کو قائم کرنے والے یا اس کے لیے بندوق اٹھانے والوں کے لیے بھی ایک عذر بیان کیا جا سکے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کے سوا۔ ٹھیک، یعنی ایک بدامنی کی فضا پیدا ہو گئی، خانہ جنگی ہو گئی، کوئی دستور موجود نہیں تھا، کوئی قاعدہ موجود نہیں تھا، وہ قاعدہ وجود میں لایا نہیں جا سکا۔ خانہ جنگی کی فضا میں ایسا اتفاق کرانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ خانہ جنگی جب پیدا ہو جاتی ہے اور تلواریں نکل آتی ہیں تو اس وقت کون بیٹھ کر ایک دستور بنائے اور قاعدہ بنائے، تو وہاں پھر فیصلہ کن حیثیت جو ہے وہ تلوار یا بندوق کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ صورتحال جہاں بھی پیدا ہوگی وہاں زیادہ سے زیادہ کسی شخصیت کا یا کسی شخص کا عذر بیان کیا جائے گا، ٹھیک، یعنی اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا،
یہ بیان کیا جائے گا. اور جب راستہ نہیں تھا تو یہ راستے اصل میں آسمان سے نازل نہیں ہو جاتے پیغمبروں کے بعد, یہ بڑے لمبے تاریخی عمل کے نتیجے میں وجود پذیر آتے ہیں. اس میں میں نے توجہ دلائی تھی کہ نہ کوئی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز وجود میں لایا جا سکا, نہ اس کا تصور پیدا ہو سکا حقیقی معنی میں. اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت جب یہ خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں کے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اس وقت پیدا نہیں ہوا, بعد کے زمانوں میں بھی اس کا کوئی طریقہ مسلمان ایجاد نہیں کر سکے. تو اس میں کسی شخص کو متون نہیں کیا جا سکتا. بس اتنی بات ہم کہیں گے کہ جائز حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی رائے سے قائم ہو, ان کے اعتماد کی بنیاد پر قائم ہو. البتہ بعض حالات میں بالفعل تغلب کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں اور انہیں تسلیم بھی کیا جاتا ہے. جناب صاحب ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین آج ہم نے جانا محرم الحرام کے مہینے کی اہمیت دین میں کیا ہے, کیوں اس کو حرمت والے مہینے میں شامل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس مہینے میں مسلمان امت کی جو تاریخ بتاتی ہے, دلخراش واقعات پیش آئے, ان کا تاریخی پس منظر کیا تھا اور ان سے سیکھنے کا سبق کیا ہے. نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں دین کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی اگر ہم چلیں گے تو اس طرح کے واقعات سے مستقبل قریب میں ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. اور ماضی سے سیکھنے کا بھی یہی سبق ہے. اسی سبق کی بنیاد پر وہ افتراق بھی ختم ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر گروہبندی پیدا ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.